صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ. اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو اصولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کھڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عزت اور عظمت واسطے محمد و آل محمد واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما. الہی امین. میرا مالک سب گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما. میرا مالک اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام تاجیل دا سبب ٹھہرا. میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما. میرا مالک خالق کے ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما. عزادار غمخار شیعہ اہل سنت جتنے قدم چل کے زن و مرد دربار امام حسین علیہ السلام وچ پہنچے، میرا مالک ہر قدم دے بدلے کوئی مریض آئے تو شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد آئے تو کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. میرا مالک کوئی مقروض آئے تو قرض ادا فرما. جو جو حاجت لے کے لوگ سید الشہداء علیہ السلام دے در تے آئے، میرا مالک تمام دی حاجت روائی فرما. آمین. سارے آخنا بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں. میرا اللہ میں گناہگار سمیت جو سکھ دن روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. میرا مولا سن موت تو پہلے 14 دی زیارت نصیب فرما. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما. پاک مسافر شام سلام اللہ علیہ دا سلام نصیب فرما. میرا مالک مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما. میرا مولا اپنی عزت اور عظمت واسطہ اول آخر دعائے موت تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وآمدی قبولیت واسطے صلوات سارے سربان خاندان اللہم صل علی سارے باجماعت ہو کے صلوات بھیجو محمد وآل محمد کو چلوات اللہم صل علی جیو اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ایک صلوات اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام پڑھو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. 2 مہینے 2.25 مہینے دی جس مقام تے تسا جا کے عزاداری کی تھی، جس مقام تے تسا جا کے پاک سیدان پرسہ دیتا، انہاں پرسیاں دی قبولیت اور دین دنیا آخرت دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اجازت ہے گفتگو داغا مالک تن ہمیشہ سلامت رکھیں. خالق لم یزلدہ لکھ لکھ شکر ادا کردہ کہ اللہ نے تواڈا اور میرا شمار ریت امام وچ رکھا. خالق لم یزل نے سبحان اللہ تو ویسے سارے نے آکھنا چاہیے کیونکہ ساری ریت بیٹھی میرے مولا دی. میں کوئی معمولی بات نہیں کی ابتدائی مجلس سے، یہ بہت بڑے شرف دی بات ہے. دنیا مقدی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کلیمہ، نعرہ حیدری. انسان دی زندگی ڈھیر ساری ایسی چیزاں جنہاں دی اہمیت تو آگاہی نہیں. انسان دی زندگی ایسے شب و روز آندن، اتنی بڑی بڑی فضیلت دے دن آندن، ایسی ساعت آندی ہے انسان دی زندگی روزانہ، لیکن ادراک نہیں ہوندا انسان نو، اہمیت دا اندازہ نہیں ہوندا، تو انسان انہاں چیزاں نو ضائع کر دینا. تو میں آدھا اللہ دا یہی بڑا بڑا کرم ہے کہ اس تیرا میرا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ ہونا چکے ڈھیر سارے ہن تو موضوع کٹھے آج اور کل دی تاریخ دے لحاظ نال تو میرے ذمے حیبت الہیہ دا تذکرہ آیا ہے بادشاہ سنسکری علیہ السلام دا، تو میں اس کی پوری مجلس عرض کرنا چاہنا. ربیع الاول بھی ہے، میلاد بھی ہے، تو اسی خوش قسمت ہاں اسی لوگ بالخصوص وہ لوگ ساڈے تے رب دا کرم بھی ہے، رب دا فضل بھی ہے. مثلا میں واضح کر دینا بھی ساڈے تے رب دا فضل کی ہے. سارے شرکت کرنا جس جگہ تے تشریف فرماؤ. اللہ تواڈا میرا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھیا، اے اس دا عدل ہے. حسن علی دا شیعہ بنایا، اے اس دا فضل ہے. اے اللہ دا فضل ہے، ہر تے فضل نہیں ہے اللہ دا. تسی او خوش قسمت لوگ ہو شیعان حیدر قرار کہ تواڈے حصے وچ ہر مہینہ آیا، ہر مہینہ آیا ہے تواڈے حصے وچ، ہر فضیلت والا دن آیا ہے، ہر فضیلت والی رات آئی ہے.
جس چیز دی اسلام وچ اہمیت ہے، بلندی ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، عظمت ہے، وہ ساریاں تواڈے حصے چاہیے۔ مثلا میں واضح کر دینا نا، اللہ دے جہان اسی وہ خوش قسمت لوگ ہاں جنہاں دے حصے وچ محرم بھی آیا ہے تے ربیع الاول بھی آیا۔ محرم سارے بندیاں دے حصے وچ محرم نہیں آیا سید الشہداء دا، سارے بندیاں دے، چونکہ یہ شیعہ سٹیٹ ہے، اتنے شاید اتنے مسائل نہ ہوئے۔ باہر جا کے ویکھو دنیا دی حالت کی، یہ بندے جان ہتھیلی تے رکھ کے حسین حسین کر رہے ہیں، پتر قید کرا کے، پتر مرا کے، تو اس دی اہمیت دا اندازہ نہیں ہوئے گا جس کوشش و کاوش نال دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ تو یہ رب دا بڑا کرم ہے۔ تو ساڈے حصے وچ ہر مہینہ آیا، عاشورہ بھی آیا، اسی محرم بھی منایا، اربعین بھی منایا، اور اسی میلاد بھی منا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہی ہے، جڑے پریشان ہو کہ میرے الویدے پہ جوان تواڈے واسطے جملہ آکھا، یہ ٹھیک اسی طرح ہی ہے جویں کچھ بندیاں دے حصے وچ رمضان آندا ہے، شعبان نہیں آندا۔ تسی تو بولو یار جڑے کڑیے جوان ساڈے حصے وچ رمضان بھی ہے، شعبان ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ اور تسی کدی انہاں تاریخاں دا ادراک کرو، کدی سوچو کہ انہاں تاریخاں نو اللہ نے کس ترتیب نال سجایا ہے۔ یہ جتنے بھی ایام ان غم دے یا جتنے بھی جشن ان، اللہ نے انہاں دی ترتیب کس حوالے نال بیجن رکھی، کس حوالے ترتیب نال؟ بھئی سوگ بھی ختم ہو رہی ہے اور 11ویں امام دی شہادت بھی ہے، 9 پھر عید سیدہ ہو سی، پاک امام اصغر علیہ السلام دے تاج پوشی ہو سی، عید سیدہ بھی ہو سی، اور تاریخہ سرکار مختار سقفی دا پھر تخت آنا اور پھر وہ سر کٹ کے مدینہ میں۔ تو دیکھو نا کس طرح اللہ نے انہاں تاریخاں نو نبھایا ہے۔ امت مصطفیٰ ہے سرکار دو عالم دی امت ہے، تو معلوم ہویا کہ اے جتنے بھی ساڈے ہادی نو امام ہیں، انہاں دا جو عمل ہے، انہاں دا ظہور ہوئے تے بھاویں شہادت ہوئے، اس دی مرضی نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل امام ناصر قرآن، نعرہ واہ واہ۔ تھوڑا جو پڑھیے اللہم صلی اللہ نعرے مرباد، تھوڑا جا میں آراستہ کر لما، کوئی موضوع پڑھ لما، پھر نعرے لیندے روے ہے۔ یاد رکھے امام حسن علیہ السلام تسی رہی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام دی انسان اس بات دا اندازہ ہونا چاہیے بھی میں کس دی رہی تھا۔ ایک لفظ آکھاں فضائل دا ایک لفظ آدھا، اسی اس دی رہی تھا جس دے انتظار قیامت رک گئی ہے۔ مہربانی تو ان میں انتظار نہیں ہے، جس دا فرش تے بھی انتظار ہے، عرش تے بھی انتظار، اس امام علیہ السلام دی اسی رہی تھا جس دے 2 وزیر فرش تے، 2 وزیر عرش تے، اسی اس امام اور امام اے عام اللہم کن لے ولی کل پڑھنا لے راہ سمجھ نہیں آنا۔ اور تو بندے دعا کن ہاتھ کھلے نہیں کرتے، نہیں معرفت نہیں، تکلیف نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جڑی نام دے نا تے اپنے ہاتھ نال اپنے بدن دے ٹکڑے کر دین دین حسین۔ اس قوم دی بیداری تے شک نہیں ہے، پوری توجہ تھا، لیکن جدو کہ انسان نو معرفت ہی نہیں ہے بھی اس دعا دا اثر کی ہو سی، دعا عہد دا اثر کی ہو سی، میں کس سخی دی رہیت ہاں، کس امام دی رہیت ہاں جس دا عرش تے انتظار ہے، فرش تے انتظار ہے۔
اس امام دی اسی ریت ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایڈا بڑا راز ہے مت کوئی سمجھے بھی چھڑا دعا دے ہاتھ کھلے کر دینا یا اشتہار دے اتے نکا جے لکھا دینا زیر سرپرستی قائم آل محمد یہی تو سمجھ اتنا سی. صرف بیٹھک ڈیرے کار دے سامنے لکھا دیتا سکرین تے یا قائم آل انج نہیں ہے راز سمجھے چانا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اس راز واسطے کشف کرنا پونا ہے محنت کرنی پونی ہے عبادت نو ریاضت تبدیل کرنا پونا ہے. حلال چو بھی کو چھوڑنا پونا ہے. ہائے 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 کیا بات جیندے رہو شاہ جی میرے آلیو. اور موضوع آپ دیتا نہیں اور سفر میرے نال کرے ہے. فضائل اتنے بادشاہ دے واقعات معجزات میرے شہنشاہ پاک دے لیکن بڑی خوبصورت ترین مجلس تواڈے حوالے کرنا چاہتا. پہلے اس راز نو تو سمجھو کتنا بڑا راز ہے جس نو 1187 سال تو اللہ چھپایا ہوا ہے. اللہ جیندے رہو تسی جڑے بولدے پے ہو جیندے رہو میں دعا پہ دینا پڑا. 1187 سال ہو گئے غیبت کبریٰ وچن بقیت اللہ العظم. کیڑا بڑا راز جس رات وچ امام آئے نیمہ شعبان اس رات وچ کتنے بڑے راز ہیں. ہائے ہائے 3 شعبان آوے صرف شیعہ منیسے 4 شعبان آوے صرف شیعہ منیسی. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دے دن آوین 15 جمادی الاول آوے صرف شیعہ منیسے 9-10 شعبان آوے صرف شیعہ منیسے. یہ کوئی رات ہی اتنی عظمت والی رات ہے. نیمہ شعبان جس نو نہیں پتا نہ وہ بھی منا رہے ہیں. اس رات دے بارے چھٹے امام دے ایک فرمان پڑھدا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. مولا فرمایا یہ وہ رات ہے بلکہ کتاب دا لفظ بھی نال پڑھا یہ وہ تلسمی رات ہے یہ نیمہ شعبان کی رات. یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں کوئی بچہ کسی کافر و مشرک کے بھی گھر میں پیدا ہوگا تو وہ جوان ہونے تک قائم کی برکت سے مومن ہو جائے گا. یہ ہاتھ کسے دے محتاج رہو گے اللہ جیندے رہو میں دعا دے کے جا رہے. بھائیو جس رات جتنے راز ہیں حیدری جس رات جتنے راز اس ذات کی راز اس جیو شاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام راضی. میں آکھے حلال اچھو بھی کوئی شاید چھڑنی پوسی حرام دی تو گنجائش ہی نہیں سوچ ہی نہیں. 2 روٹیاں بھی پہیوں میں سامنے 4 ڈونگے سالن دے پہے ہوئے ہیں تے ہاتھ مو ڈکنا ہو سی جے 12ویں دی زیارت کرنی. چلے نہیں رہو مل کے حیدری. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا نعرہ بلند کرنا جرائیت کھڑونا کوئی آسان کام ہے. منشور کدی اپنا سی ویکھیے بھی ساڈا نظریہ کی ہے ساڈا نظریہ کی ہے اسی دنیا تے آئے کیوں ہاں. خدا دی قسم ہے ایک علی ولی اللہ پڑھن والے دی قوم ہے جس تو پوری دنیا نو خطرہ ہے. تو ہم دستوں گرے باں کرنے واسطے بندیاں نے ملکاں دے خزانیاں دے منہ کھولے ہوئے بھائی شیعہ نو شیعہ نہ لڑا دیو ہک دو دے دستوں گرے باں کر دیو انہاں دے ایک فرقے وچ اتنے فرقے بن جاویں پیو پتر نال نہ بولے بھرا بھرا نال نہ بولے پتریر پتریر نال نہ بولے
اگر میں منشور تہاڈا واضح کر دیواں تبت ریت امام والا بندہ تائی دا حق ادا کردا جاوے. پتہ نہیں تین اپنے منشور دا پتہ یا نہیں. دشمن تیرے تو اتنا خوف زدہ آتے شیعہ نو لڑا دیو چونکہ اللہ دے جہان وچ ہکو قوم ہے جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ رہی ہے. اتنا زبان بولے امام زمانہ دا تذکرہ سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری. منشور ہے یا نہیں ساڈا؟ منشور ہے یا نہیں ساڈا؟ حکومت کرنی یا کوئی نہ؟ انہاں کے نام دا ایک امام ہے جس دے انتظار چن وہ امام جدو آسی اس امام دے انتظار چن اس دے انتظار زندگی گزار رہے ہیں. جدو اس امام دا ظہور ہو سی اس امام دے پھر نال ہو کے ہم رکاب ہو کے پھر پوری دنیا نہ لڑسن. باطل مٹ سی تے حق دا عروج ہو سی. پوری دنیا تے عدل و انصاف قائم ہو سی. ہندوستان اچ عورت زیور نال ٹرے مغرب دے ویندیاں تائیں اس نو راج خطرہ نہ ہو سی. تو اسی تو اس حکومت دے قائل اور اس حکومت دے انتظار اچھا. تو اس امام علیہ ویکھو اسی پہلے اپنا مقام ویکھئے بھی اسی دنیا کس مقام تے آیا. سانو سوچنا چاہیے بھی اسی دنیا کس نمبر تے یا کیڑے موقع تے اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہاں. میں ایک حدیث دا سہارا لینا. کافی دن در حدیث آقا علیہ السلام تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے اور قیامت کتنا فاصلہ ہے؟ اشارہ ویکھن لا تعلق رکھدا ہے. آقا علیہ السلام فرمایا میرے اور قیامت اتنا فاصلہ ہے جتنا اس انگلی تے اس انگلی چ فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اے میں 1442 سال پہلے دی گل پہ کر دوں تے ہن کتنا وقت رہ گیا اسے. کسے نبی دا دور نبوت تساں سا نہیں ویکھیا. نہ آدم نہ نوح نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یحییٰ نہ زکریا کوئی دور نہیں ویکھ. سرکار دو عالم جس دا کلمہ پڑھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دا دور نبوت بھی نہیں ویکھیا. پھر انہوں دے بعد پہلے امام دوسرے امام تیسرے نہ بدر نہ احد نہ خیبر نہ خندق. نہ کربلا کی ویکھیا. نہ پہلے امام دا دور امامت نہ دوسرے دا نہ تیسرے دا نہ چوتھے پنجویں چھٹے ستویں اٹھویں نویں دسویں 11ویں مولا 12ویں امام علیہ السلام دا بھی دور امامت ہے لیکن غیبت صغراچ بھی نہ سے غیبت کبراچ آیا 1187 سال ہو گئے اجے امام پردے چن. تو اسی آخری زمانے دے لوگ ہاں. چلو ایک دم موج ہے نا بھئی جے قبرہ میں ٹر بھی گئے سے تو اڈیکنا تھوڑا پوسی قائم عالم ہو. ہن کام ہے نیڑے مولا دا ظہور ہوئے یا نہ. گارج سونا چاندی ہیرے جواہرات روپیہ پیسہ بینک بیلنس جیڑی شے پئی ہو سی تے چاہ کے مولا نو دیونی پوسی. ہن دسو مولا آوے یا نہ آوے. تسی جان نہ دیو تسی انج کرو کہ صرف دعا عہد پڑھو. میں مشورہ دینا نوجوانوں نو ملنگ صحیح دعا کریں ایک مشورہ پہ دینا. تسی دعائے عہد نو زندگی وچ لے کے آؤ. امام زمانہ علیہ السلام نو منن دا حکم نہیں ہے پہچانن دا حکم ہے. اور جڑے بولے ہو میں تواڈے تے راضی ہاں. موضوع جتنا کرو تے نال بولے بھی کرو نا نوجوانوں. امام حسن علیہ السلام من مات ولم یعرف جس نے نہ پہچانیا اللہ اپنی جدو گل کی تھی تو اللہ نے یہ نہیں آکھیا میں چھپیا خزانہ میں چاہیا میں منوایا جاواں. فرمایا نہیں میں پہچانا جاؤں. مننا ہو روندا ہے پہچاننا ہو روندا ہے. ڈھیر سارے بندے ہوں جدو سن معاشرے سوسائٹی چ مل دین تے اسی وہ آکھیے نا جی اسی شیعہ تو گوا دن کون نہیں مندا سائیاں نو. سارے
ہی مندن یاد رکھا ہے انہوں نے مننا نہیں ہے انہوں نے پہچاننا ہے جس نے پہچان لیا وہی فلاح پا گیا جس امام علیہ السلام دی تاج پوشی 9 ربیع الاول ہو سی اور اس امام دی ریت بزرگ زندگی گزار گئے سونی انہوں نے سر میں دعا چاہنا جوانہ واسطے عرض کر رہے ہیں جنہوں دے سامنے پورا زندگی دا میدان ہے اور تہاڈا دعویٰ ہے کہ تسی ریت امام زمانہ ہو تو اپنی طاقت نو اپنی زندگی نو تھوڑا ازماؤ اپنی آواز دا اثر ویکھو کیا قائم آل محمد دی بارگاہ تئیں پہنچ دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امام نعت قرآن نعرہ نعرہ سلمان امام عصر علیہ السلام دے انتظار واسطے منتظرین دی صف وچ کھلون واسطے کسی دی مرضی ہوئے نا بھی دنیا اپنی مرضی نال گزار دے بھی تھے مثلا ٹھیک اسی طرح جی میں لوگ چاہتے ہیں بھی دنیا کافراں لی گزاری تے آخرت مومناں لی ملے الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا مڑ سنے آئے الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں کوئی موقع گناہ دا جان ہی نہیں دے رہا رشوت ملی او لے لی جھوٹ بولنا پیا او بول لیا گناہ کوئی سامنے آیا موقع جامن نہ دیتا الجھا ہوا ہے رات دن بولو شیعہ تو کم میں بولو کوئی گناہ دا موقع ہمیشہ شیطان جیت کے جاندہ ہے جدوں بھی پیڑ لگے ایک پاسے محمد والے محمد ایک پاسے شیطان دے کارندے اکثر اوہی نکلے اتھوں اوہی تن صراط مستقیم تو ہٹا کے نکلے الجھا ہوا ہے رات دن اگر اس اللہ راز نو حاصل کرنا ہے تو یہ 4 دن دی زندگی ہے جس جو پتہ نہیں کتنی گزر گئی ہے تے کتنی تھوڑی رہ گئی ہے کس چیز ہے تسی انتظار چو کون ہے جڑا تانوں آ کے دسی بے کیڑا عمل ہے جڑا تانوں مولا دے قرب وچ لے جاسی کدوں ابتدا ہو سی کدوں کشف ہو سی کدوں اکھاں اتنیاں پاک ہو سن جو قائم آل محمد دی زیارت ہو سکے کدوں کان اتنے پاک ہو جاسن جدو قائم آل محمد دی صدا سن سکے امام علیہ السلام جتنا پیار کر دینا تو آڈنا تو ان ادراک ہی نہیں تو ان پتہ ہی نہیں میں ایک حدیث پڑھدا مویدہ شاہ جیمنہ وچ کس معیار تے لوگ اپنے امام نال پیار کر دیں معصوم فرمیدن جدو ساڈے شیعہ دے سیر نو پیڑ ہوئے نا بات ساڈے بھی سیر نو پیڑ ہوئے اوہ بولے کرو ہی نہ گلہ تے جوان بیٹھے بلند آواز نال نعرہ حیدریہ کدوں شروع کرنا ہے کشف موضوع شروع نہیں ہویا آج تک الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں کوئی موقع گناہ دا جان نہیں دے رہا تے دعوی دنیا تے حکومت کرن دا دعوی جو مولا قدر چوہا کے اٹھائے سے اس دی گواہی دینی پوسی نیت نال محبت نال عمل نال کردار نال عزاداری نال نیک نیتی نال عبادت نال ریاضت نال دھی بہن دے حیا نال جیندے رہو شالا حیدری کوئی دنیا دی گناہ دی جس دلدل لے جاوے پیا جاوے تو نہیں جا سکتا تو ریت امام زمان ہے 14 دن عظمت تے ہی ویکھنا چاہندے بلندی تے ہی ویکھنا چاہندے جنت جانا مسئلہ نہیں ہے جنت جانا مسئلہ نہیں ہے عزت نال جانا مسئلہ ہے
فرشتیاں دے لتر جھل جھل کے جے جنت لبے واہ 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 جنت اور جنت مومن جنت گھر ہے مومن جنت خود بنائندا ہے اے عمل کر سی ہے محل مل سی ہے عمل کر سی ہے درجہ مل سی ہے تو مومن اپنی جنت آپ بنا رہے ہیں بلکہ مومن تو جنت بنا کے بھی چاہتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں جوانوں وہ کیسے لوگ ہیں جنہاں لوگاں دریاواں دے رخ موڑ دیتے جنہاں لوگاں مٹی نو ہاتھ لائے تو سونا بن گیا جنہاں دی بارگاہ وچ لوگ پہنچے تو مولا تک پہنچ گئے تو اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دی معرفت چاہندے ہو گناہ تو محبت علی نہیں کھا جانے نہ سارے لیکن درجات ہوندے درجات کچھ بندے جڑے اس مقام تے راندے کچھ بندے لالیاں راندے جنگ راندے کچھ بندے ہوئے جڑے حکومت دے کول راندے جنہاں دے دکھ سکھ دی ضامن حکومت ہے جنت وچ جانا مسئلہ نہیں ہے حسین ابن علی دی جنت وچ جانا مسئلہ ہے اور وہ جنت تو بالکل نہیں مل سکتی جب تک عمل کردار عبادت ریاضت ماں باپ دا احترام میں کوئی ایک نماز دی گل کراں تے روزہ کہیں رکھنا ہے روزے دی گل کراں تے زکات دا نصاب تے خمس صداقت دا حق کہیں دینا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ساڈے تو اس کی گواہی نہیں پی دی بھائیو قوم دی وہ حالت ہے جے انہاں علی دی سمجھ نہیں پی آندی تے قائم تھیں کدو پہنچے مولا متقیان تے دو حصے قوم نو تقسیم کر دیتا گیا اشتہار وکھرے ہو رہے ہیں امام بارگاہ وکھرے ہوئی جا رہے ہیں رشتہ دار وکھرے ہوئی جا رہے ہیں دشمن جو پلاننگ کردا ہے قوم اس نو سچ کر بھی کھیندی ہے صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو دوری دی وجہ مولا دے قرب وچ رہے آ تے کدی علی تے باس کرے ہی نہ تیری میری جگ وچ پہچان دا نام محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اعلی صفات انسان اس راہ تے ٹریا ہی نہیں جڑا 14 دی کچاری اسی تو فرقیاں دے چکر وچ پے گئے اسی تو ایک دوسرے دے نام اعمال بولنے شروع کر دیتے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایڈا بڑا راز ہے جس تے امام علی و نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے والی سامرہ نے اپنی زندگی چ اتنا کم کیتا چونکہ ظہور امام قریب آئی میرے مولا دا ظہور قریب آئی امام حسن العسکری ہیبت الہیہ میرے بادشاہ نے اپنی زندگی دے 29 سالاں وچ مختلف علاقے میں وکیل قائم کیتے اور امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا زیادہ تر حصہ مولوی پردہ پوشی وچ گزارے ہیں کیوں گزارے ہیں لوگ آندے ہیں سوال تو مولا نے وکیل عثمان ابن سعید وغیرہ ابو القاسم حسین بن رو نوبختی وغیرہ یہ جڑے میرے مولا دے نائبان نے چوتھے امام دے نوائب اربعین 4 نائبان میرے امام دے انہاں دے بعد مولا فرمائے غیبت کبریٰ دا سلسلہ شروع ہو گیا جڑا لمبا ہو سی اللہ دے امر دا سارا انتظار کرے آئے تے میرے ظہور دی دعا کرے آئے کدی تسی یہی سمجھ لو کہ سامرہ دے حالات کیسے ہیں معتمد عباسی علیہ لعن والعذاب جیسا ظالم بادشاہ یعنی اس دور دی سپر پاور آئی ہے معتمد عباسی اور چونکہ حدیث رسول ثقلین پہنچ چکی آئی کہ میری نسل چوں حسن دی پشتی چوں ایک بیٹا آسی جس دی کنیت میری کنیت ہو سی جس دا نام میرا نام ہو سی وہ پوری دنیا نو عدل و انصاف نال بھر دے سی جس طرح ظلم و جور نال بھری ہو سی تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا مشکل وقت سامرت گزارے ہے تسی جتنا بھی سوچ لو وہ کم میں فضائل پڑھدا پیا آگاہی دے رہی ہیں سن دے وے میں جو بھیجنا چاہنا یعنی ہر جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر چھاپا ماریا جاندا ہی ڈیرے دی بھی تلاشی اور گھر دی تلاشی واسطے زنانہ پولیس بھیجی جاندی آئی بھئی جا کے اندرو پردے چ ویکھو کہ دائیں ظہور قائم دے آثار تو نہیں ہے
تو ذرا سمجھنا کہ ایک ایڈا بڑا راز ہے جڑا صرف اللہ کل ولی کل یا اشتہار تے نکاح دیا زیر سرپرستی ساڈے جے گناہگاراں دے وڈے وڈے نا تے جن راضی کرنا اس دا دسدا ہی نہیں وچوں جی منظور تو مجلس امام مجلس دا منشور کی ہے ساڈا کہ امام دا ظہور ہو جاوے تسی عزاداریاں کیوں کر رہے 72 جنازہ کیوں تسا مت برآمد کرنا ہے اپنے نام واسطے ماں پیو دی نجات واسطے امام فرمائے تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا منشور نہ بھولو جوانوں بیداری پیدا کرو اپنے ذہن میں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مل کے حیدری جزاک اللہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج یہ ساری عزاداری ہے 2.5 مہینے دا خرچہ ہے ماتمداری عزاداری ہے جلسے جلوس مجلساں مقصد کی ہے ہکو مقصد ہے امام دا ظہور ہو جاوے خدا دی قسم ہے دنیا نو آئی بھئی محرم گزر گیا تے قوم گھر پہ جاسی محرم گزریا پھر 5 محرم دی تیاری اور شب و روز مجلساں گلی گلی مجلس گھر گھر مجلس ایک ضلع وچ اگر امام حسین علیہ السلام دے مداح خان پوری زندگی پڑھنا چاہمیں تو زندگی مک جاسی عزاداری نہیں مکن لگی خدا دی قسم ہے انسان کو جتنی توفیق ہے ہر بندے دا دل ہے میرے گھر بھی حسین حسین ہوئے میرے وحڑے بھی علی علی ہوئے لیکن ساڈیاں مجلساں دا حکم کیوں اٹھ کے پہلی دعا امام زمانہ علیہ السلام دی کیوں کر دیا میں کیوں اپنے خالق لم یزل دے اسماء حسنہ دی تلاوت کر کے پھر پہلی دعا امام زمانہ دی کیوں منگدا اس وجہ تو مجلس دا مقصد ہی ہوئے امام دا ظہور ہو جاوے اے ہوندا امام کوٹ مانا کچہری امام دی کچہری اس پھر کچہری وچ لگدا ہے کیس حسین ابن علی دا پھر دنیا آندی ہے مقدمہ سنن پابندی کوئی نہیں شیعہ آوے سنی آوے وہابی آوے کوئی آوے اس مقدمے نو آ کے سنے ایتھے ذات پات منصب مذہب نہیں پوچھیا جاندا بس بندہ آ کے بہ جاوے پھر کوٹ لگ جاندا ہے وکیل آ کے بحث کر دین کوئی فدق تے بولدا ہے کوئی ولایت تے بولدا ہے کوئی حسینیت تے بولدا ہے سر اٹھا کے بولے کوئی قرآن تے بولدا ہے کوئی نبوت تے بولدا ہے کوئی ولایت تے بولدا ہے کوئی ظہور امام حسن تے بولدا ہے کوئی موت تے بولدا ہے بندے آتے نہیں رش کدوں مکنا ہے او بھائی یہ کیس حسین ابن علی دا اتنی دیر تائیں مدعی گھر نہیں باندھا جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے یہ ساڈا منشور ہے جوانوں یہ ساڈا منشور ہے با جماعت نعرہ حیدری یہ ساڈا منشور ہے جب تک امام عصر علیہ السلام دا ظہور پر نور نہ ہو جاوے اتنی دیر تک کسی گھر نہیں بانا بادشاہ دا ظہور ہو جاوے بس جی میں میرے بادشاہ دی مرضی جی میں میری سرکار دی مرضی منشوری ہوئی ہے ساڈے کہ امام دا ظہور ہوئے اور کما حقو اس عزاداری دی امانت نو جی میں تواڈے ساڈے بزرگاں ساڈے حوالے کیتی ہے انہاں دے دور وچ اتنے مسائل پیدا نہ ہوندے انہاں ہون ہی نہیں دتے اج دے اس دور زمانے وچ عزاداریوں ڈھیر سارے مسائل درکار ہیں تو انہاں دا تسا مقابلہ اپنی سوچ نال کرنا ہے عمل نال کرنا ہے ذہن نال کرنا ہے دشمن بس کامیاب نہ ہون دینا تے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے انتظار تک جے عزاداری کرنی ہے تو اس واسطے کشف کرنا نہیں تہاڈی مرضی ہوے نا بھی مولا حسین تے ایویں ہی نیڑے سیٹ مل جانی ہے سوکھی سیٹ نہیں ملنی اس سیٹ واسطے جیوے آئے اس مولا دی پکار واسطے جیوے آئے لکھاں دا مجمع کھلوتا ہوئے مولا تیرا نا چاہ کیا کہن راہ دیو میرے منہ نہ لا سواد نہیں آ جانا لطف نہیں آ جانا کش دا مول نہیں پہ جانا بولو میرے نال جوانا بزرگ اگر زندگی ہے جے اگر پتہ ہے جے ظہور تے یقین ہے بندے کیوں سرکش ہوئے ودن بندے موت ہی بھول گئی ہے بندیاں دا اعتقاد زمانے دا عقیدہ ہی نہیں رہا موت بعد اٹھن تے بندے آدھن مر گئے سے پتہ نہیں کی ہونا ہے کی نہیں ہونا
ایمان دی کمزوری دی علامت ہے، لیکن اسا تو موت تو بعد پھر اٹھینا ہے، معاشر تو پہلے ایک باری میدان لگنا ہے۔ راز اتنا بڑا ہے، اس نے ذرا سمجھ لینا، باتاں تو اتنی میں کردہ جاسا مکڑیاں نہیں۔ امام فرمائیں دن یار میں امام میرے بادشاہ حسن عسکری حیبت الہی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا فرما رہے ہیں ہر شب جمعہ معتمد عباسی دے فوجی سپاہی چھاپا مار دیں، کتائی ظہور دے کوئی آثار تو نہیں، اور ہر شب جمعہ پھر رپورٹ بن دیئے، رپورٹ پھر معتمد عباسی دے دربارج پہنچ دیئے بے کوئی ظہور دے آثار نہیں ہے۔ 14 شعبان نو آمن علی شب جمعہ نو پولیس گھروں نکلی ہے، دیکھنا ہے کتنا بڑا راز ہے، اس رات چیڈا بڑا راز ہے۔ ایک اور حدیث سامنے آگے سنائی جاواں، معصوم فرمائندے نے یہ وہ رات ہے اس رات میں کوئی بچہ حرامی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ عظمت والی رات ہے نیمہ شعبان دی رات، کیونکہ اس رات اللہ نے قائم آل محمد دا ظہور رکھے، اور اللہ نے اس امام نو چھپایا کیویں، مخفی کیویں رکھیا۔ پولیس باہر نکلی، انہاں رپورٹ بنائی ہے، معتمد نو آکے نے کوئی ظہور دے اثار نہیں ہیں، تے پورے گھر یا مصلی تے یا قرآن آئی، اور یہ تے امام دے پورے گھر صرف مصلی تے قرآن بس، یا چند کھجوراں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں، 80 دے قریب اس وقت سادات سا مرہ وچ آبادن باہر نکلیں، انہاں کے کوئی اثار نہیں ہیں۔ امام حسن عسکری نو چھوڑ کے ٹرین، امام سدھے اپنے ویڑے وچ آئے، پاک حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ دے کول آ کے پیا دن، آج رات روزہ ہمارے ہاں افطار کریں، دیکھنا کیڈا بڑا راز ہے۔ انشاءاللہ میرے یقین ہے انہاں دیواراں چو بھی عزت امام دی صدا آنا لیے، جملہ ایڈا بڑا ہے، کیڈا بڑا راز ہے۔ چھاپے پہ رہن، ویکھ رہن ظہور دے اثار تو نہیں ہیں، رپورٹ بن گئی ہے، فوجی باہر نکلیں، سپاہی باہر نکلیں، لیڈیز پولیس باہر نکلی ہے۔ امام حسن عسکری پاک حکیمہ خاتون دے کول آ کے پیا دن، اماں آج رات روزہ ہمارے ہاں افطار کریں، کیوں بیٹا خیریت؟ فرما رہے ہاں آج اس مہمان کی آمد ہے۔ آج اس مہمان کی آمد ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ظہور امام حسن علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ ظہور تک چھپا کے رکھیا، ابتدائی 5 سال خبر ہی نہیں ہوئی، ماں سوائے چند ایسے شیعہ دے جنہاں دی صداقت یقین آئی امام حسن عسکری علیہ السلام، جنہاں دے علی بن ابراہیم جیسا ہے وہ بندہ ہی جس دے موڈیاں تے بانا قائم آل محمد پسند کر دے، تیرے میرے تو خواب چانا بھی پسند نہیں کر دے نا، تیرے میرے سامنے تو ساڑھے گناہ اتنے حائل ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں تواڈے میرے درمیان غیبت ہے تو تواڈے آلو ہے، میرے آلو نہیں۔ مولا فرمائیں میں ہاتھ چھک لما تو دنیا تواڈا نشان ہی مٹا دے، تواڈے گناہ اتنے حائل ہیں جو میں نظر نہیں آ رہے۔ پاک حکیمہ خاتون دوڑ دے پاک مخدومہ دے کول آئے، میرے مولا دی والدہ دے کو، پاک شہزادی دے کول آ کے پیدن آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آج مہمان کی آمد ہے۔ دیکھنا اے اللہ دا کتنا بڑا راز ہے بقیت اللہ العظم علیہ السلام، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مہمان کی آمد ہے۔ ماں پہ یاد ہے، دیکھنا اللہ نے بچے دے دنیا تے آمنے جس نے سب تو پہلے اللہ علم عطا کر دے ماں ہوندی ہے، ماں ایک کیڈا بڑا اللہ دراز ہے، اس سے اللہ نے ماں نو کس مقام تے ہمراز رکھیا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مہمان کی آمد ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ ماں پہ یاد دیا، آپ کو کس نے کہا کہ مہمان کی آمد ہے؟ حکیمہ خاتون پہ آدھیں وہ حسن عسکری نے فرمایا ہے کہ مہمان کی آمد ہے۔ ماں سر جھکا کے آخری ہاں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق ہے، ورنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی۔ آئے آئے امام حسن عسکری علیہ السلام ظہور امام، ظہور پڑھنا مقصود نہیں،
ظہور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ میرے والے پاسے کرو بھائی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور اے تواڈے سنن والیاں گلاں، قوم دے سنن والیاں گلاں، ماشاءاللہ پتہ نہیں کیڑی وڈی رات تے کیڑا وڈا دن آ رہا ہے۔ معتمد عباسی دے کول خبر پہنچی، انہاں کہ سرداب جڑا تسی جا کے سرداب دیکھ دو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا سامرہ دے اندر، انہاں کہتی لگدا ہے قائم دا ظہور ہو چکے، تو اس نے پورا وفد امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھیجیا کہ اللہ نے تو ایسا بیٹا عطا کیتا ہے جس دی کونیت مصطفیٰ دی کونیت ہے، جس دا نام مصطفیٰ دا نام ہے، تو سانو اس بیٹے دی زیارت کرواؤ۔ تو مولا نے وفد نو آکھیا کہ کل انشاءاللہ میں بیٹا لے کے تیرے دربار چاسوں۔ پروگرام بن گیا کہ جدو حسن عسکری قائم آل محمد علیہ السلام نو لے کے آ جاویں تو دربار دے اندر ہی پیو پتران دا کام ختم کر دو۔ سمجھنا ذرا اس اللہ دی حجت۔ امام نے علی بن ابراہیم نو فرمایا سردار پہ جا، اور جدو جا کے صلوات پڑھ دے تو امام ظاہر ہوندے ہیں۔ 4 سال حیات طیبہ بظاہر، جدو سامنے گئے تو علی بن ابراہیم نو 11ویں بادشاہ فرمایا کل تو تے قائم اس دور دی جڑی سارے تو وڈی باطل دی طاقت ہے عدالت اس سے تسا جانا ہے۔ علی بن ابراہیم پہ آدھے مولا تس جان دے تو معتمد عباسی سارے تو وڈا دشمن ہے قائم آل محمد دا، پھر تسی فرما رہے مولا فرمائے میری مرضی ہے، میری مرضی ہے ایسا مرہ آلے اللہ دی حجت دی طاقت نو ویکھیں۔ اے مولا دی پہلی زیارت ہے جڑی میں پڑھدا پیا جڑی سامرہ وچ کرائی گئی ہے۔ دوسرا دن آیا امام حسن علیہ السلام امام اپنا امامہ لہا کے یعنی مصطفیٰ دا امامہ قائم بادشاہ دے سر تے رکھیا، سونی تیاری، اور بھی کتاب دے لفظن کئی نقاب امام دے چہرے تے دیتے گئے، اور علی بن ابراہیم دے موڈیاں تے قائم آل محمد سوار ہوئے، اور اتنی خبر پھیلی کہ گلیاں چ رش بازاراں چ رش، اتنا رش سامرہ دی سرزمین تے ہویا ہی نہیں جتنا قائم آل محمد دی ایک جھلک ویکھن واسطے لوگ بےتابن پوری توجہ چاہنا۔ کتاب دے لفظن گلیاں بھریاں ہوئیاں، مکانہ دیاں چھتاں تے لوگ، بازاراں چ لوگ، درختاں تے لوگ، رستیاں تے اتنے لوگ آ گئے کہ معتمد عباسی دے فوجیاں سپاہیاں نو تشدد کر کے لوگاں تو راہ لینا پیا، یعنی ہر بندہ بےتاب ہے۔ حدیث تا پہلے پہنچ چکی کہ حسن عسکری دا لال ہو سی جیڑا عدل و انصاف نو قائم کر سی، اور جویں کتاب دے لفظ ضرور ادا کرا جویں قائم آل محمد نو لے کے علی بن ابراہیم سامرہ دے بازار چاہے تو لوگ آدھن انج لگدا کروڑاں سورج سامرہ دی سرزمین تے طلوع۔ یہ تو سارے ہی جان دے ہو نا کہ امام دا جدو ظہور ہو سی وہ تو سورج تے چاند دی لوڑ نہ ہو سی، تو سورج دی روشنی دا اندازہ ہے کہ کتنی روشنی ہوندی ہے سورج دی جڑی نور امام وچوں اللہ پوری کرنی۔ سورج کی ضرورت نہیں ہونی اس بادشاہ دے دور حکومت، چاند دلو رات ہی نہیں ہونی، دن ہی رانے دن، اے اس امام دا ظہور ہے۔ او کھچا کھچ بازار بھرے ہوئے، دربار بھرے ہوئے، لوگ وے دن، اے او امام ہے جڑا زمین نو عدل نال پر کرسی، اے او قائم ہے جس دے بارے ہر امام دی حدیث موجود ہے۔ ایک جھلک ویکھن واسطے دنیا تڑپ رہی ہے، اور موڈیاں تے بیٹھے ہو جویں دربار دے اندر آئے پوری توجہ چاہنا۔ اے ظالم نے آکھے کہ کوئی بھی تعظیم نہ کرے، لیکن نور امامت، نور امامت اس دور دی سپر پاور دا دربار، اور امام حسن علیہ صرف 4 سالہ دے امام، اور موڈیاں تے موجود صرف ایک نال غلام ہے تے ایک امام ہے، اور بھرے ہوئے دربار پوریاں تیاریاں کہ آج قائم تو بچ کے نہ جاوے۔ پوری توجہ چاہنا، جویں دربار وچ پہنچے تو بھی بھر گیا معتمد عباسی حرامی، اس آ کے قتل کر دیو قائم آل محمد نو۔ علی بن ابراہیم آدھا میں گھبرا گیا، بلند آواز کر کے دے وجہ اس آ کے میں قائم سلام نہیں کیتا، این جلادہ دی صافل منہ کر کے بعد تلوارہ علم کرو تے تھائیں موٹیاں تے بیٹھے دا سر قلم کر دیو۔ عرش تو داد آ رہی ہے، جے کوئی سنن دی طاقت رکھدا ہوئے تا جویں جلادہ نے ارادہ کیتا نہ نیام وچ تلوارہ چھکن دا، تلوارہ چھک دین
تلوارہ نہیں نکل دیا. 4 سالاں دے امام اپنا سونا جہا بازو علی بن ابراہیم دے سر تے رکھے اتنے وجہ اللہ نما چہرہ رکھ کے جلاد المنہ کر کے فرمائیں جب نکال لینا تو ہم کو بتا دینا. اللہ جی میں ہوں تھوڑے گھر آباد رہے میں دعا دے کے جا رہے مل کے حیدری. مت کوئی سمجھے کہ میرا امام کسی چورستے تے غائب ہو گئے. مت سمجھے کہ امام کسی جنگل جا کے غائب ہو گئے. اس دور دی سپر پاور نو چیلنج کیتا ہے میرے مولا. لوگ کے غیبت اچ نہیں گئے بقیت اللہ العظم علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی سمجھ آ رہی ہے مجلس دی؟ اے نہیں ہویا کہ امام جنگل ٹر گئے تو غائب ہو گئے تو سرد اینج نہیں ہو. سپر پاور سامنے جنہاں دی بر عظمت حکومت بر عظمت انہاں دے دربار وچ امام فرمایا جب نکال لینا تو ہم کو بتا دینا. اور 6 بندے میان نپ دین 20 بندے تلوار چھک دین. ایک حرامی اٹھیا جس دے نیڑے جا کے پیادہ ہے معتمد عباسی دے پیادہ لگدا ہے بنو ہاشم دا وہ جادو ہے. کتاب دے لفظ ہیں لگدا ہے دربار والے ہتھیاراں تے جادو ہو گیا ہے. تو انج کرو بے جڑے باہر موجود ہیں ہتھیار جنگجوؤں دے کول وہ ہتھیار منگائے جان. لوگ دوڑے پوری توجہ. ہتھیار چاہندے مال خانے چ بھی ہتھیار ہلدے نہیں. کس طرح قدم آ لے کہ تیرا میرا امام واپس آؤنا کہ دیو ہتھیار بھی ہلدے ہی نہیں پہ جام ہو گئے پتھر بن گئے. اس کے بازار جاؤ کوئی چھری چاقو کوئی شے مل جاوے لے آؤ. امام مطمئن 4 سالاں دے علی بن ابراہیم آتے ہوں خیر ہے. جداں بازار چ چھریاں تلواراں خریدیاں بھجدے آئے تو تلواراں نال رہیاں. اج دا دربار ہے چاہے آپ اندر تلواراں باہر. ریت امام سامنے بیٹھی ایک جملہ آکھنا چاہنا پریشان ہو گئے پسینے لے آئے. بلند آواز کر کے اے حرامی معتمد عباسی پیادہ انج کرو علی بن ابراہیم جلدی کر اس نو نال لے جاؤ. سامنے 3 شیر ان بھکھے انہاں شیران دے پنجرے وچ اس امام نو سٹ دتا جاوے. علی بن ابراہیم آدھا میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے نا تو میں شیران لے پاس اللہ دی حجت نہ لے جاواں. وہ تو 4 سالہ دی امام فرمایا علی بن ابراہیم تم چلتے ہو یا میں خود چلا جاؤں. ایک لفظ آ رہے ہے اور ایک جھنگ شاہ جیونا نہ سمجھے. میرا وطن ہے میری مٹی ہے میرا گھر ہے. تسی نہ سمجھو تو کون سمجھے جوانوں. علی بن ابراہیم آدھے 3 شیران دے سامنے. اور میں جدوں کدا یہ جملے پڑھدا کدی کدی سامنے آندے تو میں امام بارگاہ لہران دے ویدا قائم آل محمد عزت. علی بن ابراہیم آدھے جدا قائم نو چاہ کے میں 3 شیران دے سامنے سٹیا. 3 شیرہ اپنے ہاتھ نہ لا کے قائم نو انج نہ پیا جی میں کاری ڈھان دے قرآن میں. بے بہا نعرہ حیدری. حیدری اور 3 شیر کتاب دے لفظ 3 شیر امام عصر علیہ السلام دے سامنے ان جا کے کھلوتن بس ادب احترام زمین تے کھڑا کر کے دیوار نال ان جا کے لگن جویں گنہگار بندہ مالک دی بارگاہ کھلوندا سر جھکا کے. گش کر گئے لوگ منظر ویکھیا گش کر گئے. معتمد عباسی حرامی گش کر گئے. ایک شیر اگاں ودیا آخری جملہ مسائل پڑھتا. ایک شیر اگاں ودیا جدہ شیر اگاں ودیا تے اپنی زبان پیا دے جاں کی اما پاؤں تو کچھ عرض کروں. جدو مولا کان جینا شروع کر سو نا پھر پروازاں کر سو جوان. جاگ دیاں سون دیاں میراج نصیب ہو سن تو ایسی تاثیر آ جاسی زبان ایسا سکون زندگی چاہ جاسی ایسا نظام زندگی چاہ جاسی کہ تسی محسوس کر سو کہ واقعی معرفت دی زندگی ہو جڑی امام دے نال گزر جا. ورنہ امام تو دوری تو جہالت ہی موت ہے. جہالت ہی زندگی ہے. مولا فرمایا کیا آکھنا چاہنا ہے. آدھے مولا میں بڑھڑا ہو گیا میرے دن ٹوٹ گئے. شیر پہ آدھے
میرے حصے دا جدو گوشت آندا ہے نا یہ دوے دو جڑے نے یہ میرے حصے دا بھی گوشت کھا جاندے ایڈی وڈی شطر پڑھن لگا جدوں بھی کدائی حق غصبی دا نام آیا ہے نا ادو اس امام نو ایسا جلال آیا کہ پھر دیواراں کم گئی. امام فرمایا جاؤ آج کے بعد ان دونوں کو میں نے بوڑھا کر دیا ہے تمہیں جوان کر دیا ہے. آج تو بعد وہ کھاسن جو تیرا حصہ تو وہ کھاسے جو انہاں دا حصہ. امام حسن علیہ السلام دی زندگی میرے امام دا غیبت صغرا امام حسن عسکری علیہ السلام دا دور امامت ایسا دکھاں بھرائی ایسی زندگی گزاری ہے. یاد رکھنا امام تے اگر جھوٹ بولیا جاوے نا معصوم تے جھوٹ بولیا جاوے واجب روزہ باطل ہو جاندہ. اور تسی کوئی ایسی گل کرو جڑی معصوم نے نہ کیتی ہوئے یعنی معصوم ایک ویری آکھیا ہوئے نا دعا کیتی تو انسان اس جملے تے 4 ویری دہراوے تو یہ بھی معصوم فرمائندن جڑی گل اساں ایک ویری کیتی ہے اس نو ایک واری کیتا جائے. یہ تے پولیس رات ہے یار یہ تے بال تو باریک ہے تے تلوار تو تیز ہے جڑی گزرنا ہے. اگا کیڑی آگے تے کیڑی ٹھاڈے بدے آگ بھی اپنی ایتھوں ہی لے جانی ہے تے ٹھاڈ بھی ایتھوں ہی لے جانی ہے. ہاں تیرا کوئی ایسا عمل جڑا اس کریم نو ایسا پسند آ گیا پھر سارے گناہ تے پانی پھر جا. ایسی زندگی گزاری تیرے اس امام. آج علی رات بڑی اوکھی رات امام زمانہ علیہ السلام دی کل یتیمی دا دن کے چڑھ دے میں دارین قربان کر دے ماں ہائے کر کے رومن آلے جڑا دن آ رہے ہے میرے مولا دی شہادت دا تو عام اچ نا معتمد عباسی نے کھانے میں زہر دیتی ہے. اوہ میں صدقے ہو جاواں کھانے میں زہر دیتی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام. زندگی ایسی گزاری ہر مہینے 4-5 ویری امام دے گھر نو لوٹ پوندی ہے. فضائل اچ میں گل نہیں کی تھی جڑے ہر شب جمعہ آندے ہیں نا گھر ویکھن بکدائیں قائم دے ظہور دے اثار تا نہیں ہیں انہاں دے ہاتھ میں جیڑی شے آوے او لے ویندے. ایک ایسا فوجی ہے جڑا 4-5 واری امام دے گھر دا ویکھن آئے نو اس آکے جدوں بھی تیرے گھارے چاہیاں تیرے گھارے چو یا قرآن نکلے امام حسن عسکری جو مجلس سے پہ ہو جانے جو رونا چاہتا ہے تا اس آکے تیرے گھارے چو یا قرآن نکلے ہے یا مصلح نکلے ہے. یہ سن کیوں آدھا ہے بھئی یہ گھر بھی جا کے ویکھو تو جتنا ہو سکے حسن عسکری نو ستاؤ بھی صحیح تیرے گھارے یا قرآن یا مصلح یہ کیوں ہے آدھے اس لئے ٹھڈا صاحب بھر کے آدھے تا آدھے ساڑی ماں دنا زہرہ ہے بس دار ہے ایتا آدھے ساڑے دادے دنا علی ہے ساڑے نانے دنا نبی ہے. جتنے ظلم کیتے گئے امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر نو اگ لائی گئی ہے. تاریخ دے دائرے دے اندر ہے کہ دو بین کرنا چاہنا آگ لائی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام. جعفر قذاب دے واقعات اس دے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے غلام نو بلایا مولا فرمائے جا فلاں علاقے وچ اے میرا خط میرے فلاں صحابی نو دیویں وکیل نو دیویں. اس مقام تے کوئی خمس اکٹھا ہو سی او خمس لے کے فلاں مومن نو ضرورت ہے وہ انہاں نے پہنچا دیویں. تے مولا فرمائے جدو واپس آسے نا واپس مولا فرمائے دن میں نے راج کے ویکھ لے آئے جدہ ذہن مسائب چاہ مولا فرمایا میں نے راج کے ویکھ لے جدہ واپس آسے نہ ہو سلے تیرا مولا دنیا تے کوئی لے. اے صحابی یاد واہ واہ اللہ راضی ہو بھی یاد ہے جدو میں واپس آیا تو میں دیکھے ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھاری چوں رومن دی آوازہ بلند ہو رہی رومن دی آوازہ بلند ہو رہی ہے. نو میں بہن ہے میں ایک جملہ ضرور شاید میں پھر کے یاد نہ رہے جملہ چونکہ رٹا تو ہوندہ نہیں جڑی روایت سامنے آندی جاندی پھر پڑھ دے جانے ہیں. چوپ دا جلوس کل نکلنا ہے اکثر جائیں تے چوپ تازیہ کل اٹھینا ہے ڈھیر ساری جاتے لاہور اچ بڑا بڑا جلوس ہو سی اور بھی مقامات تے جلوس ہو سن موجیاں دے جلوس ہو سی چوپ دا. یہ چوپ دا جلوس کیوں اٹھیندہ ہے وہ میں دارین قربان کر دے وہاں جدو شاعر خبر پھیل گئی نا حسن عسکری زہر نال تڑپ کے
وہ آیا ہی نہیں رہی ہے بندوں میں تو اس دی ہائے نکلے آیا ہی نہیں جنازے میں اس ملعون نے باہر فوجی کھلا رہے ہو ساکھیا جاؤ حسن عسکری دے گھر دے باہر کھلاؤ جے صرف حکیمہ تے نرجس تے رومن دی آواز آوے نا بات گھر دے اندر نہ جوے ہے جے کسے 4 سالاں دے بچے دے رومن دی آواز آئے کر کے رومن اللہ ای اور مان ای باپے دی سرام دی چپ کر کے روندا رہی ہے قائم عالم چپ کر کے روندے رہے امام زتا چپ دا تازیہ اے چپ دا جلوس اچھا وین نہیں کیتا تیرے سے اس امام زمانہ علیہ السلام ایویں خون روندے تسی اسی مضمون پڑھ دے سن دے مسائل پڑھ دے سن دے امام نو دس دن سامنے کدی زیارت ناجیہ پڑھو تسی اپنے اس امام دی اور اس امام دے وین پڑھو امام نے وین کیتا ہی انجن جی میں جنازے سامنے میرے مولا اور ہر صبح شام اے منظر شام دا تے مدینے دا تے ٹرنا تے مظلوم کربلا دا لانا اکبر و قاسم دی لڑائی حضرت عباس دی چوپ اے روز ویتے امام روز خون روندے تیرا امام یاد ہے جدہ میں واپس آیا تو میں ویکھے رون دی آوازاں پریاں دیا یاد ہے یکدم میری نگاہ پہ یہ میں ویکھے امام حسن عسکری علیہ السلام دا جنازہ تیار ہے آدھے جعفر تے نگاہ پہ یہ چاچے امام زمانہ علیہ السلام دا آدھے میں قریب گیا تو میں پوچھا جنازہ کون پڑھے سی جعفر آکھے جنازہ میں پڑھے سا ہائے کر کے رومان آلے آدھے جنازہ امام دا سامنے آ جنازہ خیر بڑا بڑا امام حسن عسکری علیہ السلام دا ہے اسے حکومت دیا ڈھیر ساریاں اور سازشاں پالیسی آئی جنازہ بڑا ہویا ہے اتھے میں رکنا چاہنا آکھنا چاہنا مولا مبارک ہو بھی کوئی میں صدقے ہو جاؤں مولا تیری قسمت چنگی امام زمانہ علیہ السلام اسی تو انپورسا بھی دینے آ پر نالے جڑا کم ہویا جنازے جو راشد نہ آئے اکبر دا بابا ترائے دہاڑے جنازہ ریت رول آ رہا آئے کر کے رونا لارمان اس گل دا ہے جنہ لاش تے رونا ہاں رسیاں پا کے آپ شام ٹر گیا مرحبا اللہ راضی چونکہ فوجہ تعیناتاً امام حسن عسکری علیہ السلام دے جنازے تے فوجہ تعیناتاً کہ قائم آل محمد آوے نہ آوے پیو دے جنازے تے ضرور آسا اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں میرے کول جیڑا میں پڑھائی تھا 1 منٹ دا وینے وہ میں کر دے ماں جنازہ برآمد ہو جاسی سلام کر لے بعد 72 جنازہ نکلنا ہے دعا منگو انہ جنازے نوارے ساوے میرے ویرہ اللہ جانے سویرے تو جنازے کدو ختم ہونے حسین او غریب نے خدا دی قسم اس 72 جنازے وچ بھی حسین دا جنازہ کوئی نہیں ہائے کر کے رومن اللہ اس 72 وچ بھی ایک حیوان ہو سی جے دی واگ سیدہ نبی ہو سی جیڑا روندو یا تے پوچھدو یا سی کسے زینب دا پھرا گھوڑے تو لہندا ویکھے اس ویلے تو جنازے قدم مکنے انہاں جنازے دے وارث دے ظہور ایک مولا تعجیل فرماوے ہائے کر کے رومن آلیا قیامت دا منظر آئی ایک پلٹ یعنی اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام بلند کرن اللہ اکبر اجے بلند نہیں ہوئی اے جی امام ظاہر ہوئے فرمایا چاچا ہٹ جا اے وہ صحابی جس نے مولا فرمایا فلاں بستی جات میرے وکیل نو مل یاد ہے میں ویکھیا 4 سالاں دی عمر 4 سالاں تو کوئی گل تے تواڈے ذہن چاہیے اس بڑے پرانے عزادار آئے سارے دی ہائے نکل گئی ہے 4 سالاں تو کو گل تے ذہن چاہیے اسی ایک میری آنکھوں انشاءاللہ 4 سالاں کوئی یتیم نہ ہو آئے کر کے رونا لیا میں تے ناز لا کے اپنی دھیاں بہنا ماوا آزادیاں نو نار لا کے رات اس ٹائم کوئی نہیں آ کے باندھا ساڈے علاقے میں رات نو رواج نہیں ہے اے جڑیاں دھیاں بہنا سفر کر کے بڑھڑیاں میری ماما اے میرے جوان میرے بزرگ آئے بیٹھے ہو میں تو نار لا کے امام زمانہ دی بارگاہ ایک اور مقام دینا چاہنا مولا تھوڑی قسمت چنگی ہے تسی 4 سال یتیم ہوئے ہو تے بابے دے دفن دے بعد تن ماریا کہے نہیں نارا مومن تیری ہائے تے گواہ ہو جاوے ہائے والی اس گھر دی پہ جن کربلا چلے گا واہ واہ مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوگی اللہ اپنے کسی غم میں ہو گئی مجلس میں تھائیں کیوین کرا ایک پلچ بقیت اللہ العظم علیہ السلام اور امام علی و نبی الحادی دے بالکل پہلو دے نال جڑے سامرہ دے زوار ہو میری مجلس جڑے 9 گئے جاؤ زندگی اس ڈگر پہ آ گئی ہے بھئی خدا دی بارگاہ کھلونا مشکل قبر دا سامنا کرنا ہی مشکل ہو جاسی
ایک باری حسین مظلوم منہ وکھاؤ، ایک باری سامرہ آلے انو کاظمین آلے انو منہ وکھاؤ اپنا، کوئی ڈھیر خرچہ نہیں، راہ کھلے ہوئے، جتنا ایک موٹر سائیکل تے خرچہ آندہ ہے نا اتنے میں تو جنت واجب کرا کے واپس آ جائے۔ ایک باری حسین مظلوم دے در تے جا، اور اے او مظلوم امام خدا دی قسم ہے جنہاں نے آج تائیں مسلمان نہ مارے ہیں۔ جنت البقیع والے بھی بڑے بڑے مظلوم ہیں، اے سامرہ والے بھی بڑے بڑے مظلوم ہیں۔ تسی اسی جدو کربلا جاویے جڑے زوار ہو، جڑے کربلا چھو آئے ہو، تائید کرے آئے کربلا جاؤ، تو 4 دے رہو، تو 8 دے رہو، تو صبح حرم میں جا، تو شام نو حرم میں جا، خدا دی قسم ہے جس دا جنازہ برآمد ہونا لینا اس دے روزے تے بم ماری آئی لوگا۔ آج بھی سامرہ دیاں گلیاں تو توڑتے تن دیواراں تے گولیاں تے بندوقاں دے نشان نظر آتے، 4-5 بجے حرم میں بند ہو جاندہ ہے، تو میں دارین قربان کر دے وہاں ہائے کر کرو منا لیو۔ امام علی نقی الحدی او مظلوم ہے جنہیں اپنی قبر ہی اپنے ہاتھ نال بڑھائی ہے، اپنے ہاتھ نال قبر اپنی بڑھائی، اور ایک گھر دے اندر ہی قبرن، قبران گھر دے اندر ہی قبرن۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دے ایو ویڑ آئی ہے جتے سرداب بھی موجود ہے، اور جا کے ویکھو تے ذریعہ بھی موجود ہیں، ہکو جاتے ماں دی بھی اتھائیں قبر۔ آج بی بی نرجس خاتون دے مصائب دا میں ایک وین پڑھنا ہے، بہت گھٹ پڑھدا کہ دائیں سامنے آ جاوے 12 امامہ دے مصائب دہرانے ہو میں تھے کہ جملے وے پڑھدا، آج میری مرضی تفصیل نال وہ وین سنا دے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جاتے مک جاوے۔ شاہ جی میں نے قیامت دا منظر آیا، امام زمانہ جدو جنازہ پڑھایا ہے نا، لوگ دوڑے نو موتمد عباسی نو آکیا او جس نو لبدے بدے آئے نہیں پیچھے رہ گئے ہو، طبیعت میں نہ ہو میں وین کرا ہن انتظار نہیں کر سکتا، جس نو لبدے پہ آئے او بابے دا جنازہ پہ پڑھیں دا۔ میری ماتمی نال گل رومن والے انہوں حسن عسکری دا جنازہ چاہیا نے، انہوں فوجا قائم آل محمد گھر کو ریڑ گیا۔ میری ماتمی نال گل ہے ہوئے شیعہ تے ماتم نہ کرے، تاریخ 4 اگاں ایسیاں لگی ہیں جنہ شیعہ نو بڑا روایا ہے، شیعہ دی ضرور آئے نکلے دوے بندے دی اپنی مرضی، پہلی آگ نبی دی تھی دے گھر بلے۔ واہ بھائی واہ، اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے، رو رو کیا دیا بابا قبر چھوڑ ویڑے نو آگ لگ۔ جڑے کریل جوان بیٹھے ہو، جعفری جتنے بیٹھے ہو، سارے جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام دی ریت، میرے مولا دا نا تیرے مذہب دا نا اس مولا دے نا تے ایک لفظ آکھنا چاہنا، دوجی آگ جعفر صادق دے گھر نو لگی ہے، میں غلط آکھاں تو ہائے نہ کری، تیسری آگ امام رضا دے گھر نو لائی دے۔ امام رضا نو جدو گھر چ بلایا نا تو امام نو وسیعتاں کر دیا، 1200 درہم تقسیم کر دیا، برادری میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تو نہ سمجھے رضا فرار نہ ہو جاوے، انہاں امام رضا دے گھر نو اگ لائی ہے تے جڑی چوتھی اگ گئی نہ کر سے برداشت۔ چوتھی یار خدا دی کس بندے آتے نے جنازہ امام حسن عسکری دا، دنیا نو حیا نہیں آندا تو اجر رسالت وچ کی لے کے جاسے، جس گھر وچ جنازہ اٹھیوے نا خدا دی قسم ہے ہمسائے آ جاندے، او دھیاں دا سیرا کے کجدے، بڑے دھیاں نو ہان اللہ کیا دن میری دھی حوصلہ کر، اسی تیرے نال نہیں، اسی تیرے چاچے نہیں، اسی تیرے مامے نہیں، صرف ماتمی نال گل ہے، اجے حسن عسکری دا جنازہ اٹھیدا پیا یا ویڑے نو آگ لگ گئی ہے۔ جندے مذہب ماتم جائز ہے، رومن آلو ایڈی آگ لگی ہے، نرجس خاتون زمین تے بہ گئی ہے، آئے کر کے رومن آلا بلدی آگے نرجس خاتون اس پاسے منہ کی تیجد محمد رو رہا، عقل مار کیا دی نبیاں دا سلطان آوے ایک دھید گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے، تاریخ دا اگلا بڑا کھجملہ روانا لو جے آگ بجھی نائی، فوجی قائم آل محمد وحرے چاہ گئے، جڑے سیدو مینو معافی دے آئے، دھواں دھار حویلی وچوں میری زمین دے بہ گئی، جہدے مذہب ماتم جائے دے ایک حرامی بیٹھی ہوئی قائم دی ماں تے ظلم شروع کیتا، سر تے ماتم دا پرسا مار مار کے آدر کتھے لکائی بچرا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ راضی ہوگی۔ یاد رکھا ہے بی بی نرجس خاتون نو وحرے چمت نے ماریا، محمد دی دھی نو وحرے چ ماریا،
امام رضا دے بھیڑے میں ظلم ہویا ہائے کر کے رومان والے نرجس خاتون نو بہڑے چ ماریا گیا بی بی آدھی میں نہیں جان دی بھی ہوا مر جاواں میں پتر دا نہ دسا اس جملے تے جنازہ لے آیا ہے اتنا ہی تاریخ کلام کر دیے اینا کے معتمد حرامیاں پتہ نہیں پیا لگدا قائم کدے گیا ہے ماں جان دیے ایسا کہ جلدی کرو نرجس نو دربار لے آؤ ماتمی نال گالے قائم دی ماں دے ہتھاں وچ رسیا ایک میری سارے آنکھو ہایو شام دا بازار مرحبا مرحبا اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے رومانا لو رسیاں پا کے میری سائر نو دربار وچ لے آئے ارے تا پوتر اتنے عرصے تو رات نہیں ودا روندا ہائے کر کے رومانا لا میں آدھا قائم مولا تسا ایک ماں دے ہاتھ وچ رسیاں ویکھیا